رب نے اپنے محبوب کو لباس بشری میں بھیجا اور یہ لباس عطا کیا۔ تو بعد میں عرض کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی معراج میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج میں فرق کیا ہے، اور اس میں یہ دو باتیں میں نے عرض کی، کیونکہ کلیم اور حبیب میں فرق واضح ہے، اس لیے معراج میں کہ واقعہ معراج میں بھی فرق واضح ہے، کیونکہ وہ کلیم کی معراج تھی، یہ حبیب کی معراج ہے۔ وہاں تجلی صفات تھی اور یہاں تجلی ذات ہے۔ دونوں معراجوں میں بھی فرق ہے اور دونوں ذاتوں میں بھی فرق ہے۔ کلیم اللہ کی معراج اور ہے، حبیب اللہ کی معراج اور ہے۔ کلیم وہ ہے جو رب سے کلام کرے اور حبیب وہ ہے کہ جس سے رب کلام کرے۔ کلیم وہ جو خود جائے، حبیب وہ جسے بلایا جائے۔ کلیم وہ جو کوہ طور پر جائے اور حبیب وہ جو عرش نور پر جائے۔ کلیم وہ جو پیدل چل کر جائے اور حبیب وہ جو براق پر چڑھ کر جائے۔ کلیم وہ جو رب کی رضا چاہے، حبیب وہ جس کی رضا رب چاہے۔ کلیم وہ جب وہ دیدار کی تمنا کرے، جواب ملے لن ترانی، اور حبیب کہے من رانی من رانا، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے رب کو دیکھ لیا۔ اور جو کلیم وہ ہے کہ جو اپنے رب کی بارگاہ میں کہے کہ مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور حبیب وہ ہے کہ جو کہے پیارے میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر ندا آئی، ذرا اس بات پر بھی غور ہو، تم کہاں موسیٰ کہاں، وہ اور تھے تم اور ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج میں اور موسیٰ علیہ السلام کی معراج میں فرق، یہ مختصر جائزہ میں نے انبیاء اور مرسلین کی معراج کا پیش کیا ہے۔ اب آئیے اس طرف کہ معراج کب اور کس زمانے میں ہوئی، یہ بات تو طے شدہ ہے۔ علماء مفسرین کرام کے نزدیک معراج 27 رجب المرجب کو ہوئی اور ہجرت سے پہلے ہوئی، ہجرت کے بعد وہی ہوئی۔ معراج کا واقعہ ہجرت سے پہلے ہوا، کب کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے صدمے جھیلے جا چکے تھے۔ آپ کے مہربان چچا حضرت ابو طالب کا وصال ہو چکا تھا، یہ غم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کر چکے تھے، اور شیب ابی طالب میں نظر بندی جو قید 3 سال تک رہی، وہ نظر بندی کی صوبتیں بھی برداشت کی جا چکی تھی۔ اگر تاریخ کی کوئی یاد نہ ہو، جیسا کہ وہ عام طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ معراج کا واقعہ ربیع الاول میں ہوا، شعبان میں ہوا، رمضان المبارک میں ہوا، رجب کی 27 کو ہوا یا رجب کی ابتدا میں ہوا، جو بھی تاریخی اعتبار سے مختلف روایات ملتی ہیں، لیکن ظاہر ہے ایک نظام اب کائنات کا چلنا ہے، کسی نہ کسی ایک تاریخ پر تو اتفاق کرنا ہوگا تاکہ اس واقعے کی یاد منائی جائے۔ اس لیے اکثر علماء محدثین مفسرین نے اس پر اتفاق کیا کہ معراج رجب کی 27ویں تاریخ کو ہوئی، لیکن اگر کوئی تاریخ میں اختلاف کرتا ہے تو یہ بات طے شدہ ہے کہ معراج ہجرت سے پہلے ہوئی، اس وقت جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہوا۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور کی پہلی زوجہ محترمہ، آپ کی شادی سے پہلے بھی خدیجہ الکبریٰ کا بڑا تعاون رہا تجارت کے اعتبار سے، اور شادی کے بعد پھر اعلان نبوت کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پہلی خاتون ہے کہ جو آپ پر ایمان لائی۔ آپ کا بڑا گہرا ساتھ رہا اور بڑا قریبی تعلق، بڑی محبت کا تعلق تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی، بڑا غم ہوا، پھر آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے بہت ساتھ دیا، آپ کا وصال ہوا، اس کا بھی غم تھا۔ شیب ابو طالب میں آپ کی نظر بندی ہوئی، 3 سال تک سوشل بائیکاٹ کیا گیا، طائف کے بازار میں دعوت اسلام دی، پتھر مارے گئے، پتھر کھا کے آپ نے دعائیں دی۔ اب رب کا قانون یہ ہے کہ جو رب کی بارگاہ میں جتنا جھکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اتنا بلند کرتا ہے۔ اب ان تمام واقعات کو پیش نظر رکھیں، میرے آقا کریم اپنے رب کی بارگاہ میں اتنا جھک چکے تھے کہ شاید قیامت تک کوئی اتنا جھک نہیں سکے گا، کوئی اس مقام تک پہنچ نہیں سکتا۔ جھکنے کے اعتبار سے رب ذوالجلال نے اتنا بلند کر دیا کہ کوئی اس مقام بلند تک محبوب کی مثل ہو ہی نہیں سکتا۔ رب ذوالجلال نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی شب اپنے پاس بلا کر انتہائی بلندی کے مقام پر فائز کیا۔ اب اس حوالے سے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ معراج جسمانی نہیں تھی، روحانی تھی، یہ عالم خواب کا واقعہ ہے، سنیوں نے تو اس کو افسانہ بنا لیا وغیرہ وغیرہ، اس پر بڑی مارکت الآراء علمی بحثیں پائی جاتی ہیں۔ بعضوں نے اسے خواب قرار دیا ہے کہ یہ خواب کا واقعہ ہے کہ حضور صلی
صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا اور خواب کے بعد اس کو افسانہ بنا لیا، کہانی بنا لی گئی اور یوں سنی اس کی یاد مناتے ہیں. دوستو حقیقت نہیں، تقریباً 45 صحابہ کرام کی روایات اس پر شاہد عادل ہیں. قرآن پاک میں 3 مقامات پر معراج کا ذکر آیا ہے، سورہ والنجم میں تفصیل کے ساتھ اور سورہ اسرا بنی اسرائیل میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر آیا ہے. ظاہر والنجم کے بحر معنی میں غواصی کرنے کا وقت نہیں ہے، صرف اس آیت پر جو میں نے تلاوت کی تھوڑی سی الفاظ پر اگر غور کریں تو یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ یہ خواب کا واقعہ نہیں بلکہ جسم اور روح کا واقعہ ہے. قرآن خواب کے واقعات کو اس انداز میں بیان نہیں کرتا جس انداز میں واقعہ معراج کو بیان کیا ہے. رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں کہ سبحان اللہ دی، سب سے پہلے سبحان کا لفظ استعمال کیا ہے. اور قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی سبحان کا لفظ استعمال ہوا ہے کسی نہ کسی عظیم الشان واقعے کو بیان کرنے کے لیے. سبحان اس میں مقدس ہے اور عربی زبان کا مصدر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی قرآن پاک میں لفظ سبحان اپنی ذات کے لیے استعمال کیا وہ وہاں کے جہاں کوئی عجیب و غریب واقعہ جو بظاہر محیر العقول ہو، نادر الوقوع ہو، جو ہو ہی نہیں سکتا، ممتنع الوقوع ہو، کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو تو رب کہتا ہے کہ تم اس واقعے کو نہ دیکھو کہ کس ذات نے کیا، وہ ذات بڑی پاک ہے. اور اردو زبان میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ سبحان تیری قدرت. کوئی ایسا واقعہ دیکھتے ہیں جو عجیب و غریب ہو، جیسا کہ 12 ربیع الاول شریف کوئی سال لوگوں نے دیکھا کہ آسمان پر محمد لکھا ہوا تھا بادلوں میں، تو یہ انسان کی زبان سے بے ساختہ نکلتا ہے سبحان تیری قدرت. تو کوئی عجیب و غریب واقعہ کہ جو انسان کی عقل میں نہ آئے انسان اس کو کہتا ہے سبحان تیری قدرت. اللہ تعالیٰ نے بھی لفظ استعمال کیا کہ یہ معراج کا واقعہ سفر کرانے والا میں ہوں، اور میں وہ ہوں کہ جو ہر عیب سے، ہر خامی سے، ہر نقص سے پاک اور مبرہ اور منزہ ہوں، سب سے زیادہ طاقتور ہوں. پھر اس کے بعد ہے اسرا کا لفظ. لفظ اسرا یہ قرآن پاک میں جہاں بھی استعمال ہوا ہے یہ لفظ اسرا کا معنی یہ ہے کہ جسم اور روح کے ساتھ سیر کرنا. ایسا نہیں ہے کہ عالم خواب میں سیر کرنا، جہاں کہیں بھی سورہ طٰہٰ میں بھی اور دیگر مقامات پر بھی اس کے امر کا صیغہ استعمال ہوا ہے، وہاں اس کا معنی یہ ہے کہ جسم اور روح کے ساتھ رات کے وقت سیر کرنا. اور اس کے بعد لفظ ہے اب سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو. تو بندہ روح کا نام نہیں ہے، بندہ صرف جسم کا نام بھی نہیں ہے. بندہ کہتے اس کو ہے جس میں جسم بھی ہو اور روح بھی ہو، دونوں کے مجموعے کا نام بندہ ہے. انسان ہوتا ہی اس وقت ہے کہ جب اس کے جسم میں روح پیدا ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لے گیا اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں. گویا یہ الفاظ اس بات پر دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جاگتے ہوئے عالم بیداری میں جسم اور روح کے ساتھ معراج عطا کی. اگر یہ محض خواب کا واقعہ ہوتا تو قرآن پاک اسے فتنۃ للناس نہ کہتا، لوگوں کے لیے آزمائش. کیونکہ اس قسم کے خواب عام طور پر مجھے آپ کو تو بہت زیادہ خواب آتے ہوں گے، اور کفار مشرکین تو اس میں بڑے ماہر تھے. وہ تو اپنی خوابوں کے ذریعے نیک اور بدفعال لیے کرتے، صبح صبح تعبیر پوچھنے پہنچ جاتے کسی نجومی کے پاس، اپنے عالم کے پاس، اپنے عمراء کے پاس. وہ تو بہت زیادہ خوابوں کی تعبیر پوچھتے اور وہ جانتے تھے کہ خواب میں اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب میں نے سیر کیے تو کوئی بھی انکار نہ کرتا، ابو جہل ابو لہب سب مان جاتے. لیکن حضور نے یہ بات نہیں فرمائی تھی. آپ نے فرمایا تھا میں نے جاگتے ہوئے سیر کی. پھر اس پر سوال کیے گئے. خواب والے سے سوال نہیں ہوتا، آپ سے سوال کیے گئے کہ ہمارے قافلوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ 3 قافلے سفر میں ہیں. حضور نے فرمایا وہ 3 قافلے فلاں فلاں مقام پر ہیں. ایک قافلہ میں نے روحا کے مقام پر دیکھا ہے، ایک فلاں مقام پر دیکھا ہے، ایک سورج غروب کے وقت پہنچے گا، ایک طلوع کے وقت پہنچے گا، ایک دوپہر کے وقت پہنچے گا، اس مقام پر ہے. فلاں قافلے کی سواری کی کجاوے سے میں نے پانی کا پیالہ اٹھا
اٹھا کر اس سے پانی بھی پیا. جب تمہارے قافلے والے آئے تو پوچھ لینا کہ پیالہ آدھا تھا یا بھرا ہوا تھا. یہ تمام نشانیاں حضور نے بتائیں. پھر کفار مشرکین کہنے لگے کہ بیت المقدس کی جزیات بتائیں, اس کے پلر بتائیں, ستون بتائیں. روایت میں آتا ہے کہ حضور حتیم کے مقام پر مقام اسماعیل پر آئے اور یہاں کھڑے ہوئے تو رب نے تمام حجابات اٹھا دیے. کفار مشرکین سوال کرتے رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے جوابات عطا فرماتے رہے. اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو کفار مشرکین, وہ تو بڑے تجربہ کار لوگ تھے خوابوں کے اعتبار سے, مزے پہ لوگ تھے, وہ اس قسم کے سوالات کیوں کرتے؟ یہ سوال یہ اس لیے گئے کہ سرکار نے فرمایا تھا میں نے جاگتے ہوئے عالم بیداری میں یہ سفر کیا ہے. رب ذوالجلال نے فتنۃ للناس لوگوں کے لیے آزمائش قرار دیا. پھر ایک اور عام طور پر لوگوں کے ذہن میں اس بات سے سخت الجھن پیدا کی جاتی ہے, اور ہمارے لوگ چونکہ